ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ماموں تھے قاضی سیف الدین صاحب، ان کا آج صبح وصال ہوا ہے نماز کے بعد۔ بہت سارے لوگ ان کے جنازے کے لیے بھی یہاں دور دراز سے آئے ہوئے بھی ہیں اور راستے میں آ بھی رہے ہیں۔ وہ رشتے میں میرے سگے ماموں ہیں، لیکن ان کو سارے انٹرنیشنل ماموں کہا کرتے تھے، کیونکہ ہر آدمی ان کو ماموں کہا کرتا تھا۔ آپ سارے اکثر لوگ جو خانقاہ شریف کے ساتھ متعلق ہیں، اکثریت ان کو جانتی ہے، ماموں کے نام سے ہی وہ مشہور تھے۔ حالانکہ میرے والد صاحب سے تو عمر میں بھی وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن میرے والد صاحب رشتے میں میرے والد صاحب کے وہ سالے بھی لگتے تھے۔ اس کے باوجود میرے والد صاحب بھی ان کو ماموں ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ مشہور ہی ماموں، جس طرح میرے چھوٹے بھائی ہیں قاضی واجد صاحب، بھائی کے نام سے مشہور ہیں، سارے ہی ان کو بھائی کہتے ہیں۔ وہ حضرت صاحب کے تو وہ بیٹے ہیں، لیکن حضرت صاحب بھی ان کو بھائی کہا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، ماموں بہت ہی زیادہ شفیق شخصیت تھے۔ سارے لوگ، جتنے لوگ ان کو جاننے والے ہیں، جن کے ساتھ بھی ماموں کا رابطہ رہا ہے، یہ دعا سلام رہی ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، وہ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طبیعت ان کو عطا فرمائی تھی، بہت میٹھی طبیعت کے مالک تھے۔ زیادہ عرصہ ان کا خانقاہ سراجیہ میں گزرا تھا۔ ابتدائی جو تعلیمی دور تھا ان کا، خانقاہ سراجیہ وہ خانقاہ ہے جو ہمارے پیر ہیں، میاں والی کے قریب کندیاں شریف ایک جگہ ہے، وہاں ہمارا پیر خانہ ہے خانقاہ سراجیہ کے نام سے۔ وہیں انہوں نے تربیت بھی حاصل کی تھی، تعلیم بھی ابتدائی حاصل کی تھی، بڑا عرصہ ادھر ہی گزارا تھا۔ وہاں کے جو ہمارے بہت محترم صاحبزادگان ہیں خانقاہ سراجیہ کے، ان سب کے ساتھ بہت گہرا ماموں کا تعلق تھا، جس طرح قریبی دوست ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں ہی ماموں رہتے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے ماموں، اس وجہ سے بھائیوں جیسا اب بھی ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، بہت زیادہ ہمیشہ وہ تعلق نبھاتے ہیں اپنا، حالانکہ وہ ہمارے مرید نہیں ہیں، وہ تو ہمارے پیر ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، اس کے باوجود وہ اس طرح ہم سب کا خیال کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے پیر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہے۔ جتنا بھی ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہی ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ نیٹ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایسا دور ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ ساری باتیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو پچھلے جمعے کو بتائی تھی۔ وہی آیت میں نے بھی آج بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ہم اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی
بدبختی کی وجہ سے، حالانکہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور نہ ہو میرے بندے، یہ میرے قریب آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے سب کچھ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جان اس نے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، یہ جسم اس نے عطا فرمایا ہے، اور کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ دن رات جو ہم استعمال کر رہے ہیں سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود اس کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار ہے، باوجود اس کے کہ ساری نعمتیں اسی کی عطا کی ہوئی ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے قریب نہیں جاتے۔ اس کے باوجود وہ کتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، اور جب تم مجھے یاد کیا کرو گے تو اس کا صلہ کیا تمہیں ملے گا؟ اذکرکم، تم تو وہاں زمین پر بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے، میں یہاں عرش۔ اگر پھر بھی ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو یہ تو یقینی بات ہے نا کہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ رب العالمین تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہ جتنے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو کہا کرتا ہوں، یہ دیکھیے نا، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن آپ کو پتہ ہے کتنا عظیم دن ہے۔ جمعے کے حوالے سے میں پورا ایک جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں، جس میں آپ کو جمعے کی فضیلتیں اور فضائل میں نے بتائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جمعہ ایسا ہے، ایسا دن ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور اگر آدمی اس دنیا سے چلا جائے جمعے کے دن تو پھر بھی فائدہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ ہماری جو عبادتیں ہیں یہ ساری رسمی عبادتیں ہیں، ان میں وہ عبادت والی کیفیت ہی نہیں ہوتی، وہ ذوق ہی نہیں ہوتا جس طرح پرانے زمانے کے لوگوں میں عبادت کا ذوق ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز آپ لے لیں، اب ہم لوگ جمعہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اکثریت ہم میں سے، اب آپ دیکھیں نا یہاں پر کتنے لوگ آپ موجود ہیں یہاں پر، لیکن یہی جس وقت خطبہ ہوگا اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ جتنے لوگ خطبے کے وقت موجود ہوتے ہیں اتنے لوگ اس وقت کیوں نہیں موجود ہوتے؟ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں یہاں پر ان پہ کیا انعام ہوتا ہے۔ اللہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جمعہ زندگی میں بھی آپ کو فائدے دیتا ہے اور زندگی سے جانے کے بعد بھی فائدے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اب جوں حدیث میں آتا ہے کہ جوں آدمی جمعے کے لیے دیر سے آتا ہے، مثال کے طور پر اب ہماری فرض کریں 1:30 بجے ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو ایک آدمی وہ ہے جو 1:30 بجے آ کے بیٹھ گیا، ایک آدمی وہ ہے کہ جو 1:30 سے بھی پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، یعنی وہ اس لیے خیال سے نہیں آیا کہ میں نے تقریر سننی ہے، وہ اس خیال سے آیا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں سے 6 دن تم اپنے لیے رکھ لو، 1 دن صرف میرے لیے وقف کر لو۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے 1 دن اپنے اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، اللہ پاک پھر ان کو ایسے انعامات عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی دیر سے آتا ہے جمعے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کے ثواب میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے جمعے میں شریک ہونے کے لیے، اس کو اللہ پاک 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو پھر اس کے بعد آتا ہے اس کو پھر 1 گائے کا، اس طرح کم ہوتا جاتا ہے، چھوٹی چیزیں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن جو آدمی جمعے سے بھی پہلے آ جاتا ہے اس خیال سے کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ میرے اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو میں نے آج جمعے کے دن 12 بجے ہی آ کے مسجد میں عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن، کوئی بھی کام آپ نیکی کا کریں مسجد میں آ کے۔ اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے اس کو یہ جمعہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ شروع ہونے سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتا ہو، یہی اس نے اپنا معمول بنایا ہو، اس کو اللہ پاک یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ ایک جو
جمعہ جب وہ 1:30 بجے جمعہ ہونے والا ہے، وہ 12 بجے ہی اگر مسجد میں آ جاتا ہے، آ کے مسجد کی صفائی شروع کر دیتا ہے، کچھ پڑھاتا رہتا ہے، پھر اگلا جمعہ بھی اگر وہ اسی طرح ہی پڑھتا ہے، یہی اس نے اپنے روٹین بنا لی ہے، تو اللہ پاک اس کو یہ انعام فرماتا ہے کہ جتنے بھی اس کے گناہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس جلدی آنے کی وجہ سے اللہ پاک پورے ہفتے کے گناہ اس کی ہر ہفتے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں فائدہ ہے جب ہم زندہ ہیں۔ اور میں حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے والد صاحب اکثر مجھ کو کہا کرتے تھے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کا وصال یا انتقال جمعے والے دن ہوتا ہے۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے دوست۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ایک ہی صورت ہے جمعے والے دن فوت ہونے کی، آدمی خودکشی کرے جمعے والے دن، وہ ویسے ہی حرام ہے شریعت میں، اور جو خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خودکشی کرنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیے آپ، یہ مسئلہ بھی سمجھے کہ یعنی جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، بڑے سے گناہ بھی ہم اگر کر لیں وہ بھی اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن خودکشی ایسا جرم ہے کہ اللہ پاک اس کو نہیں معاف فرماتا۔ اس لیے ہمیشہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے فیصلوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسا جو جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، زندگی تو برباد ہو ہی جاتی ہے لیکن آخرت بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنی مرضی کی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی جمعے کے دن فوت ہو جائے، یہ تو جس کا جمعے کے دن لکھا ہوا ہے اسی نے جمعے کے دن فوت ہونا ہے، اور وہ کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا جمعے کے دن لکھا ہوا ہوگا۔ اور میں اکثر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا جمعے کے دن لکھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کا جمعے کے دن انتقال لکھا ہوتا ہے، تو یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے لے کے ابد تک ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک کو یہ معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ گناہوں میں زندگی گزارے گا اور میرا کون سا بندہ نیکیوں میں زندگی گزارے گا، کون سا میرا بندہ ایسا ہے جو میرے قریب رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ چیزیں بعد کی نہیں معلوم ہوتی، اللہ پاک کو پہلے کی بھی چیزیں ساری معلوم ہے، بعد کی بھی معلوم ہے، اس کو اپنے بندوں کا بھی پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسی زندگی گزار کے جائے گا۔ تو جب پتہ ہے کہ اس نے ساری زندگی میری تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے، مجھے اور میرے حبیب کو راضی کرتے ہوئے اس نے زندگی گزارنی ہے، تو اللہ پاک نے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس کا وصال بھی جمعے والے دن ہوگا، یہ جمعے کے دن رخصت ہوگا۔ تو حضرت صاحب مجھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا وصال جمعے کو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب کو ان کا وصال جمعے کو ہی ہوا تھا، اپنا وصال بھی ان کا جمعے کو ہی ہوا تھا۔ یہ ماموں جان آج جمعہ ہے، آج صبح 5 بجے کے قریب میں پاس ہی تھا ان کے، اور وہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جمعہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے بھر کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اور جب جمعے کے دن کوئی رخصت ہو جاتا ہے، جس کا وصال ہو جاتا ہے، کیوں لوگ دعا مانگتے ہیں جمعے کی؟ فضیلت ہی اتنی بڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے دین سے بہت دور ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن وہ حقیقت میں تو موجود ہیں، ان کا سامنا بھی ہم کو کرنا پڑے گا۔ کس کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے مرنا ہے؟ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں کبھی نہیں مروں گا؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک اٹل اصول ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہو، وہ بھی اس دنیا سے وصال فرما گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا وصال اپنے انداز کا ہے، وہ تو ویسا وصال تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا تو جب آخری وقت آتا ہے تو ہمیں یعنی معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت کون سا آخری ہوگا، اور پھر جب ہمارا آخری وقت آتا ہے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے۔
بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا حساب ہوتا ہے، ویسی ہی موت ہوتی ہے، ویسے ہی آگے قبر کے حالات ہوتے ہیں، ویسے ہی پھر بعد میں تذکرے ہوتے ہیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی اچھا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی نیک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی اللہ اور رسول کو یاد کرنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو وہ جب رخصت ہوتا ہے اس کا بھی وہ وقت بہت عمدہ ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، میری وحدانیت، اللہ پاک فرماتے ہیں میری وحدانیت کی گواہی دے دی مرتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے، دخل الجنہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ تو من کان آخر کلام ہی کی بات ہو گئی۔ اور پھر جو آدمی جمعے کے دن رخصت ہو گیا تو مرنے کے بعد میں عرض کر رہا تھا کیا اللہ پاک انعام فرماتا ہے قبر میں کتنی تکلیفیں ہوں گی، مختلف مراحل ہیں، موت کے مشکل مراحل، انتہائی مشکلات والے مراحل، موت کے وقت جب موت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، سب سے بہترین تمہاری زندگی کا عمل یہ ہوگا کہ جب تم دنیا کو چھوڑ رہے ہو ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انہی لوگوں کو اللہ پاک جمعے کا دن نصیب فرماتا ہے۔ قبر کی مشکلات اپنی جگہ بہت زیادہ، لیکن جو جمعے کے دن وصال کر گیا، جمعے کے دن انتقال کر گیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قبر کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی عذاب ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، صرف جمعے کے دن رخصت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک جنت کی قبر کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری دور فرما دیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں دی جاتی اس کو۔ قبر سے ہی، قبر کے عذاب سے ہی آدمی محفوظ ہو جائے، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہم سب نے جیسی زندگیاں گزاری ہیں اور گزار رہے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ابھی ہم اس جہاں میں گئے نہیں ہیں، اس لیے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ قبر کا کتنا سخت مرحلہ درپیش ہوگا۔ ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا بھی ہم کو پتہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا دین کون سا ہے، سب کو پتہ ہے اسلام ہمارا دین ہے۔ قبر کا وہ وقت ہوگا کہ جس نے اچھی زندگی نہیں گزاری ہوگی، یہ کتنی آسان باتیں ہیں جو تین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ بہت آسان تین باتیں ہیں، لیکن جس آدمی نے اس دنیا میں اللہ کو یاد نہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، یہی تین آسان سوال قبر میں وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ زندگی میں ہی اللہ کی طرف آئیے، جانا تو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا نا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ ہمارا آخری وقت آتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کب ہمارا آخری وقت ہوگا، اور جب آخری وقت آ جاتا ہے، قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ گیا اس میں کوئی تاخیر پھر نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ ماموں کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی بھی تھی، حالانکہ میرے رشتے میں ماموں تھے، لیکن دوستوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ ہم بہت زیادہ بے تکلف تھے آپس میں۔ تو کبھی کبھی میں ہفتے 10 دن کے بعد ویسے ان کے پاس چلا جاتا تھا گپ شپ لگانے کے لیے، رات کو عشاء کی نشست ختم کر کے میں اٹھ کے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آج رات بھی نشست ختم کر کے روٹین کے مطابق میں اٹھا یہاں سے اور ماموں کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے چلا گیا۔ یہ رات 10 بجے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بیماری ان کو یہ نہیں اس طرح کی نہیں تھی، ویسے ان کے ڈائلسس وغیرہ ہو رہے ہیں، وہ بہت زمانے سے ہو رہے ہیں۔ تو وہ میں جب چلا جاتا تھا وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے میرے جانے کی وجہ سے۔ تو میں نے رات کو انہیں فون کیا کہ میں آ جاتا ہوں، چائے پیتے ہیں اکٹھے، بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آؤ، کافی دن ہو گئے ہیں نہیں آئے ہو۔ چلا گیا میں وہاں پر چلا گیا رات کو، کوئی ایسی تکلیف نہیں ان کو، بڑی فری ہم گپے لگاتے رہے آپس میں، ہنستے رہے، کھیلتے رہے۔ تو بعد میں رات کو میں اٹھ کے آ گیا
صبح میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد کو آ رہا تھا تو ان کے بیٹے کی مجھے کال آئی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ آئیں ان کو اسپتال لے کے جاتے ہیں۔ میں پھر ادھر مسجد آتے ہوئے ادھر چلا گیا، قاری صاحب کو میں نے بولا آپ نماز پڑھا دیں، میں اسپتال جا رہا ہوں۔ میں وہ درویش پہنچا ان کے پاس، درویش میں ان کی رہائش ہے، ان کے پاس پہنچا، اس وقت باتیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ تو قریب ترین یحییٰ ہاسپٹل ہے، میں نے کہا کہ کہیں دور ابھی نہیں لے کے جاتے، تھوڑا سا یہ سٹیبل ہو جائیں تو پھر ان کو کہیں دور لے کے جائیں گے۔ ہمارے محلے کے ہیں ڈاکٹر کامران عزیز صاحب، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ تو یہاں سے نکلتے ہوئے میں نے ان کو فون بتا دیا تھا، یہ ہمارے ارشد بھائی ہیں، ان کو میں نے بولا آپ گھر سے ان کو لے کے اسپتال پہنچے، تو میں ماموں کو لے کے تو اسپتال پہنچ رہا ہوں، وقت بچ جائے گا ہمارا۔ ادھر سے ہم پہنچے، ادھر سے یہ پہنچ گئے، انہوں نے چیک وغیرہ کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا آخری وقت کیسا ہوتا ہے۔ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگے ہوں گے، اور وہ 10 منٹ جو ان کے آپ میں پاس کھڑا تھا، آخری 10 منٹ بھی ان کے جو تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، بس مجھے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے قاضی۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے وہ پاؤں والی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے یہ کہا، اب دیکھیں یعنی ان کی روح نکل رہی تھی، اس وقت بھی ان کو یہ پتا تھا کہ میں پاس کھڑا ہوں، قاضی کر کے وہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ قاضی میری ٹانگوں سے سانس نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ماموں، اللہ پاک خیر کرے گا۔ ڈاکٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے، پمپ وغیرہ کر رہے تھے ان کو، میں تسلی بھی ان کو دے رہا تھا، لیکن 10 منٹ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے ہوں گے بس۔ اس کے بعد بس انہوں نے آنکھیں بند کر لی، یہ ان کی وفات ہوئی جمعے کا دن۔ اور اتنی سہل، اتنی آسان وفات، اتنی آسان موت۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آخری وقت جو ہے یہ اتنا مشکل وقت ہے، یہ اتنی آسانی سے وہ چلا جاتا ہے نا جس نے زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے۔ کہ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم آج کل جس سوشل میڈیا میں الجھے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے دین سے ہم دور ہیں، یہ سوشل میڈیا نہیں کام آئے گا آخری وقت میں، یہ قبر میں بھی نہیں کام آئے گا۔ یہ آج کل جہاں اندھیرا ہوتا ہے ہم پڑک کرتے ہیں، موبائل کی ٹارچ چلا لیتے ہیں، روشنی کر لیتے ہیں، قبر میں نہیں ہوئے گا موبائل ہمارے پاس۔ قبر میں روشنی ہوگی تو اچھے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھے اعمال کس کے ہیں مجھے بتائیے نا۔ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم بہت ترم خان ہیں، ہم بہت تیسمار خان ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یار غار ہیں، وہ اپنی آخری وصیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ان جیسا نیک انسان، ایسے نیک انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ جنت پہ مختلف دروازے ہوں گے، اور جس بندے نے جو نیکی کی ہوگی، مختلف نیکیاں ہیں نا، کوئی نماز زیادہ پڑھنے والا ہے، کوئی تہجد زیادہ پڑھتا ہوگا، کوئی حج زیادہ کرتا ہوگا، کوئی عمرہ زیادہ کرتا ہوگا، کسی نے زکوٰۃ زیادہ ادا کی ہوگی، بہت ساری عبادات کی قسمیں ہیں۔ تو ہر عبادت جس بندے نے جو زیادہ کی ہے اس کے نام کا جنت کا ایک دروازہ وہاں پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر جس نے نماز زیادہ پڑھی، نماز کا زیادہ اہتمام کیا اپنی زندگی میں، نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، اس کو اللہ پاک قیامت کے دن یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے نماز والا وہاں پر دروازہ قائم کیا جائے گا جس کے اوپر باب الصلاۃ لکھا جائے گا، اور اس سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری مخلوق کو یہ پتہ چلے کہ یہ دنیا میں نماز کا اہتمام کرنے والا تھا، آج اس کے اعزاز پہ میں نے خاص طور پر نماز والا دروازہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو روزے دار ہوں گے، جو روزے رکھتے ہوں گے، روزے میں یعنی وہ روزہ توڑتے نہیں ہوں گے یا ناغہ نہیں کرتے ہوں گے روزے میں، جو روزے کا اہتمام کرتے ہوں گے ان کے لیے باب الریان اللہ پاک نے رکھا کہ یہ روزہ داروں کا دروازہ ہے۔ جو روزے زیادہ رکھنے والے ہیں ان کو اس دروازے سے گزارا جائے گا تاکہ ساری مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ بندہ دنیا میں اپنے رب کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ روزے رکھا کرتا تھا۔ یہ اعزاز اس کا بتانے کے لیے ساری مخلوق کو وہاں دروازوں سے اللہ پاک گزارے گا۔ تو پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
یہ تو ایک ایک نیکی کی بات ہے. جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں وہ نماز والے دروازے سے گزرے گا, جس نے روزے زیادہ رکھے ہیں وہ روزے والے دروازے سے گزر جائے گا. یا رسول اللہ, کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ وہ جب آئے تو سارے ہی دروازے اس کو پکارنے لگے کہ ہماری طرف سے آئیے, ہم سے گزر کے اندر جائیے. یعنی اس نے نمازیں بھی اتنی پڑھی ہوں, اس نے روزے بھی اتنے رکھے ہوں کہ ہر نیکی والا دروازہ اس کو اپنی طرف پکارے, اور ہر دروازے کی یہ خواہش ہو کہ مجھ سے گزر کے یہ جنت میں چلے جائیں. یا رسول اللہ, ایسا بھی خوش نصیب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں, ایسے خوش نصیب ہوں گے, اور ابو بکر تم بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہو. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے میں نیکیاں آپ کو بتا رہا ہوں. میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کہاں اور وہ ابو بکر صدیق کہاں. ایسے نیک کہ ہر دروازہ ہی نیکی والا ان کو جنت میں پکار رہا ہے کہ ہماری طرف سے داخل ہوئیے. وہ اپنی آخری وصیت میں کیا کہتے ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت باقی رہ جاتی. ہم تو ہے ہی بہت بڑے گناہ گار ہیں نا, ہماری نیکیوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں, ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. اس کے باوجود آخری وصیت کیا کی تھی؟ فرمایا تھا کہ بیٹی عائشہ, میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دو چیزوں کا خیال کرنا. ایک یہ کہ مجھے کفن کوئی بہت عمدہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, عام سے کوئی کپڑا ہو اس میں لپیٹ کے, پرانا ہی کپڑا ہو اس میں لپیٹ کے مجھے دفن کر دینا. اور دوسری بات یہ کہ میری جو قبر ہے اس کو بہت کھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, قبر کو بہت کھلا بناتے ہیں تاکہ میت آسانی سے رہے. فرمایا کہ بہت میری وسیع قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس چھوٹا سا گڑھا کر کے بھی مجھے دفن کر دینا. تو پھر آگے وجہ کیا بیان فرمائی. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہم نے؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں اترنا؟ روز ہم جنازے نہیں پڑھتے ہیں, روز قبریں نہیں کھودتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبروں میں نہیں داخل کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا؟ اس سے پہلے سمجھ جانا چاہیے نا جب یہ وقت آ جائے گا, بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف جانا پڑے. بہتر یہ کہ اللہ کی طرف چلے جائیں نا, خود اللہ کی طرف چلے جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ کیا بن, وہ نیک شخص جن کو ہر دروازہ جنت کا اپنی طرف سے پکار رہا ہے, وہ نیک شخص. ایک طرف ہم گناہ گار, ہمیں احساس ہی نہیں ہم کس لہو و لعب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کی ہماری شوق ہیں, کن چیزوں میں ہم زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں. اللہ سے ہم کتنے دور ہیں, دین سے ہم کتنے دور ہیں, نماز سے ہم کتنے دور ہیں, روزے سے ہم کتنے دور ہیں. وہ یہ ساری چیزیں کرنے والے تھے, اس کے باوجود وصیت کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو میری قبر کو زیادہ کھلا نہیں کرنا, اور دوسرا مجھے نیا کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, پرانے کپڑے میں دفن کر دینا. وجہ یہ ہے کہ میرے یہ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہوگا. تمہاری اچھائی کی وجہ سے مجھے وہاں پر اچھائی نہیں ملنے والی ہے. تم بے شک مجھے انتہائی ریشمی پوشاک اور کفن بھی پہنا دو, لیکن میرے اپنے اعمال اگر اچھے نہ ہوئے, قبر میں میرے وہ اچھا پوشاک پھاڑ دیا جائے گا, مجھے ذلیل کر دیا جائے گا, وہاں پر رسوا کر دیا جائے گا. اور اگر میرے اپنے اعمال اچھے ہوئے تو تم نے مجھے بوسیدہ اور پرانے کپڑے میں بھی اگر لپیٹ کے ڈال دیا قبر میں, تو میرے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک وہاں مجھے جنت میں ریشمی پوشاک پہنا دے گا. اور اسی طرح قبر کھلی رکھنے کا بھی فرمایا کہ میری قبر کو بہت کھلا نہ کرنا, اس لیے کہ تمہارے قبر کھلا کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہاں پر بھی مجھے فائدہ میرے عمل دیں گے. یہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت وصیت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ قبر بھی میری عام سی رکھنا, چھوٹی سی رکھنا. اس کی بھی وجہ یہی بیان فرمائی. فرمایا کہ ادھر تم مجھے بہت کھلی قبر کر کے بھی اگر مجھے دفن کر دو تو یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہوں گے, تم خوش ہوگے کہ بڑی کھلی قبر میں, بڑی کشادہ قبر میں ڈال دیا ہے, لیکن وہاں یہ تمہاری کشادہ قبر میرے کام نہیں آئے گی. وہاں میرے اپنے اعمال میرے کام آئیں گے. اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر تم نے بہت کشادہ قبر میں بھی اگر مجھے ڈال دیا تو وہاں میرے لیے میرے اعمال کی وجہ سے, میرے برے اعمال کی وجہ سے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا, اور اتنا تنگ کیا جائے گا کہ میری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. اس کے برعکس اگر تم نے مجھے چھوٹے سے گڑھے میں بھی ڈال دیا لیکن میرے اپنے اچھے اعمال ہوئے تو اللہ پاک میری قبر کو وہاں میرے لیے کشادہ فرما دے گا اور وسعت عطا فرما دے گا. مجھے یہ بتائیے نا کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ کیا ہم نے نہیں مرنا؟ اللہ کے سامنے جان نہیں دینی ہے؟ قبر کے سوالات ہم سے نہیں ہونے ہیں؟
کس طرح جواب دیں گے اللہ کے سامنے، کیسے اپنی زندگی کا جواب دیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ جانا تو پڑے گا، ہر بندے کو معلوم ہے کہ جانا ہے، احساس کیوں نہیں ہوتا اس بات کا؟ آپ یقین جانیے، میں ایک دفعہ پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے یہ دوسری زندگی دی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ میں ایک دفعہ اس دنیا سے جا چکا ہوں، پھر اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا، ایسا وقت میرے اوپر ایک آیا تھا۔ اور میرے خالو جان ہیں سید زبیر شاہ صاحب، ابو ظہبی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں ان کے پاس جا رہا تھا، جہاز کا واقعہ ہے یہ۔ جہاز کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مشکلات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تفصیل میں نہیں بیان کرتا، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایسا وقت آیا تھا کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، جتنے بھی لوگ جہاز میں موجود تھے۔ ایک چیخ پکار مچ گئی تھی، وہ حالات ایسے تھے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، چیخ پکار مچ گئی تھی وہاں پر جہاز میں۔ اور جہاز کا جو اوپر والا وہ سامان ہوتا ہے، اوپر والے بکسوں میں رکھا ہوا، وہ سارا گر کے ہمارے سروں پہ، ہمارے کندھوں پہ لگ رہا تھا۔ کتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے تھے، چیخ رہے تھے، ایک افراتفری مچی ہوئی تھی جہاز میں۔ بہرحال اللہ پاک نے خیر خیریت سے ہمیں جب پہنچا دیا تو میں، وہ میرے خالو جان ہیں سید زبیر شاہ صاحب، ان کے پاس گیا، ان کو میں نے پورا واقعہ سنایا۔ میں کیوں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح ہم ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری وقت نہیں پڑھ سکیں گے آپ، یہ آپ کو احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ وقت آپ پر نہیں آیا ہوا۔ میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے اس کی پریکٹس کریں، نہیں پڑھا جائے گا۔ مجھے آپ بتائیے، میں ایک مذہبی خاندان کا انسان نہیں ہوں، قرآن کا الحمدللہ میں حافظ ہوں، پورا علم درس نظامی 8 سال کا میں پڑھا ہوا ہوں، یونیورسٹی میں دینی تعلیم الگ حاصل، یعنی میری ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا اللہ کون سا ہے، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے حضور کون ہے، اور میرے، آپ یقین جانیے کہ میں جب شاہ صاحب کے پاس وہاں ابو ظہبی میں گیا، میں نے ان کو وہ سارا واقعہ سنایا تو وہ آگے سے ہنس پڑے اور مجھے کہنے لگے، قاضی جی آپ نے تو پھر 6 کے 6 کلمے پڑھ لیے ہوں گے۔ میں نے ان کو کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس وقت پہلا کلمہ بھی نہیں یاد رہا تھا۔ یہ میرے جیسا آدمی جس کو پورا قرآن یاد ہے، اس کو بھی اس وقت پہلا کلمہ بھول گیا تھا۔ مجھے بتائیے نا کیسے سارے جواب دیں گے آخری وقت؟ بس میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ جانا ہے اللہ کی طرف تو پھر اللہ کی طرف آ جائیے، اسی زندگی میں آ جائیے۔ یہ زندگی تو اچھی گزرے گئی، یہ زندگی جب اچھی گزاریں گے تو اللہ پاک اگلی زندگی بھی انشاءاللہ آسانی سے گزار دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔